السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ لوگوں کو آواز آ السلام۔ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم جی السلام۔ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، بالخصوص ناظرین SNN چینل پیغام حق، آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس موضوع کے تحت کہ آج کا یہ کانفرنس، یہ ویبینار شہزادی عالمیان بنت رسول اللہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان پر ہے، ان کی ذات مبارکہ کے عنوان پر ہے۔ عزیزان گرامی، میں شہزادی کونین کے سلسلے میں کیا اس کائنات میں کسی کی کیا حیثیت ہے جو ان کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کے مراتب ہم بیان کر سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگوں کو عظمتیں ملی ہیں، جتنے لوگوں کو مرتبے ملے ہیں، وہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اجداد اور ان کے اولاد کے صدقے میں اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے۔ کائنات میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، اس نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہے تم شکران نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ۔ تو اللہ نے کم و بیش پریکٹیکلی جو نمونے اللہ نے کائنات میں بھیجے اور پروردگار نے ہادی بنا کر بھیجا دنیا میں، وہ 1,24,000 انبیاء کو۔ تو جتنے انبیاء آئے، یعنی آدم سے لے کر سرکار ختم المرسلین تک جتنے انبیاء آئے، سب کے سب مرد، آدم مرد، موسیٰ مرد، عیسیٰ مرد، ابراہیم مرد، اسماعیل مرد، یحییٰ مرد، زکریا مرد، یعقوب مرد، یوسف مرد، یونس مرد۔ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ نے جن کو بھی ہادی بنا کر بھیجا، سب کے سب مرد آئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات میں اللہ نے صرف مردوں کا ہی وجود رکھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی بھیجا۔ تو ممکن تھا کہ اگر صرف اللہ مرد ہادیوں کو بھیجتا تو عورتیں روز محشر اللہ سے یہ سوال کر سکتی تھیں کہ پروردگار، جہاں تو نے مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، تو نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام رکھا؟ تو اللہ نے حجت تمام کر دی۔ پروردگار نے جس زمین پر آدم کو بھیجا تو آدم کے ساتھ اللہ نے حوا کو بھیجا۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے کسی نہ کسی مرد ہادی کے ساتھ ایک عورت ہادی کو بھی رکھا۔ جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہادی تھا، اس زمانے میں جناب مریم بھی موجود تھی۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس زمانے میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ جس زمانے میں حضرت زکریا موجود تھے، اس زمانے میں جناب مریم موجود تھی۔ جس زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں جناب سارہ اور جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا جیسی عورتیں موجود تھیں۔ اسی طرح تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہر ہادی کے زمانے میں کسی نہ کسی عورت کو رکھا جو زمانے کی عورتوں کی ہدایت کرے اور ان کے لیے مشعل راہ بنے۔ مگر اللہ نے جب سرور دو عالم کو بھیجا، ختم المرسلین کو بھیجا، تو چونکہ ہمارے آخری جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، وہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے آدم کو بھیجا تو آدم کے اسٹیٹس کے مطابق اللہ نے حوا کو بھیجا۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے معیار کے مطابق اللہ نے بی بی ہاجرہ بی بی سارہ کو بھیجا۔ جناب موسیٰ کو بھیجا تو ان کے معیار کے مطابق اللہ نے جناب آسیہ کو بھیجا۔ جب جناب آپ کے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو جناب ہاجرہ کو بھیجا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو جناب مریم کو بھیجا۔ تو اب یہ ہے کہ سید الانبیاء کے زمانے میں بھی کوئی ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو ہادی بن کر اس زمانے میں آئے، جو سرور انبیاء کے معیار کے مطابق ہو۔ تو اس لیے اللہ نے جب ایک طرف سید الانبیاء کو بھیجا تو اسی جگہ میں عورتوں کی ہدایت کے لیے سیدۃ النساء کو بھیجا۔
ایک جو نبیوں کا سردار تھا تو اس کے زمانے میں ایسی عورت کو بھیجا کہ جو تمام اور جہان کے عورتوں کی سردار ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ، ظاہر بات ہے کہ بھائی جب عورتوں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، تو اللہ نے عام عورتوں کو یہ عزت بخشی ہے، اسلام نے اپنے شریعت کے ذریعے اللہ نے عزت بخشی کہ جب ہر عورت اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، یعنی کہ وہ جب دنیا میں آتی ہے تو پہلے کسی کی بیٹی بنتی ہے، جب سن بلوغت میں پہنچتی ہے، جب وہ بالغ ہوتی ہے تو کسی کی زوجہ بنتی ہے، اور جب اور میچورٹی آتی ہے عورت کے اندر تو وہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ تو اللہ نے ہر مرحلے میں عورت کو عزت دیا۔ آج زمانے والے کہتے ہیں کہ اسلام نے اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا، عزت نہیں دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حقوق، جو رائٹس اور جو عزت اسلام نے نوازا ہے عورتوں کو، کائنات میں شاید کسی مذہب نے وہ عزتیں عورتوں کو نہیں نوازی۔ جب عورت اس دنیا میں آئی، بیٹی بنی، تو اس زمانے میں جب زمانے میں جناب سیدہ آئی، اس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کرتا تھا۔ تو جس زمانے میں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے عورت کی زندگی کا، اور اسلام اس کو یہ عزت دے رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، رحمت بن کر آتی ہے۔ اب وہی عورت جب بیٹی سے بیوی بنی تو اسلام یہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے۔ اور وہی عورت جب ترقی کر کے ماں بنی تو اس مرحلے میں اسلام نے وہ عزت دی عورت کو کہ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو عورت بیٹی بنی تو باپ کے لیے رحمت بن گئی، بیوی بنی تو شوہر کا آدھا ایمان بنی، اور ماں بنی تو اپنے اولاد کی جنت کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیا۔ تو کائنات کی تمام عورتوں کی عزتیں ایک طرف ہے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی، جناب زہرا کی عظمت ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ کائنات کی تمام عورتیں جب بیٹی بن کر آئیں تو اپنے گناہگار باپوں کے لیے رحمت بن کر آئیں، مگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اس کے لیے رحمت بن کر آئیں جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، یعنی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب شہزادی یہ کونین جب بیوی بنی تو اس کا آدھا ایمان بنی، جس کے لیے میدان خندق میں، جنگ خندق میں اللہ کے رسول نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، یعنی مولا کائنات جب عمر ابن عبدود کے مقابلے پہ جا رہے تھے تو حضور کا یہ جملہ تھا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، یعنی جو کل ایمان کا آدھا ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب ایک جملے میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ فاطمہ وہ شہزادی ہیں، وہ بی بی ہیں، وہ عورت ہیں کہ جو بیٹی بنتی ہے تو اپنے جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، جب بیوی بنتی ہیں تو کل ایمان کا آدھا ایمان بن جاتی ہیں، اور جب ماں بنتی ہیں تو ان کی جنتیں اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہیں کہ جو خود جنت کے سردار تھے، یعنی جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو نوجوانان جنا کے سردار ہیں ان کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ مشکور۔ یہ سوال میں رومان صاحب تقریر کرتے یا اسلم صاحب تقریر کرتے تو میں نہ کرتا، کیونکہ شبیر علی وارثی صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بہترین بیان، کیونکہ ہمارے رشتے نجف اشرف سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہاں پر ایک یہ قائم کرنا چاہوں گا میں کہ اتنی باعظمت بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے فضائل و مناقب ابھی آپ پیش کر رہے تھے، پھر کیا وجہ رہی کہ ان پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، جیسا کہ آخر لفظوں میں مولانا اسلم صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی بی بی نے کہ میرے جنازے میں فلاں 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 شریک نہ ہو، یا دیگر جو بھی حضرات ہیں۔ تو وجہ جو تھی مصائب کی، اس کی خاص وجہ کیا تھی کہ اتنے ظلم کیوں ڈھائے گئے؟ یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب مولانا شبیر علی وارثی صاحب دے دیں۔ برادر عزیز نے جو سوال رکھا ہے یہ ایک بہت ہی یعنی حساس اور بہت ہی واجب سوال ہے کہ جو صرف مجھ سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے جتنے علماء ہیں
جتنے مفتیان کرام ہیں، واعظین ہیں، ذاکرین ہیں، ان سبوں کے سامنے یہ سوال اس وقت ایک چیلنج بن کے یعنی ابھر رہا ہے، اور یہ سوال ان سے ہونا بھی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ یہ مظالم اور مصیبتیں، یعنی ایک انبار مصیبتوں کا، یعنی آپ سمجھیے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد چند مہینے شہزادی صرف اس دنیا میں رہیں۔ دیکھیے اس کا جواب مختصر طور پر، حالانکہ اس کے لیے ایک ڈیٹیلز چاہیے، یعنی ایک بڑا طویل وقت چاہیے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، مگر بہرحال اختصار سے جواب میں یہی دوں گا ایک دو منٹ میں، کہ مولا سجاد صلی اللہ علیہ السلام نے ایک بات انہوں نے مولا سجاد نے کہی تھی کہ اگر قرآن میں، نعوذ باللہ، قرآن میں اگر خدا ہماری مذمت کرتا، اس وقت لوگ ہمارے اتنے مخالف نہیں ہوتے، چنانچہ کہ لوگ ہمارے مخالف ہماری اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں ہماری عظمتیں بیان کی ہیں، ہماری رفعتیں بیان کی ہیں، ہماری بلندیاں بیان کی ہیں۔ دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور تمام اہل بیت کے ساتھ آپ دیکھیے جو سلسلہ شہزادیہ کونین سے شروع ہوا، وہ سلسلہ اسٹاپ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے اس کے بعد مولا کائنات کے خون سے مسجد کو رنگین کر دیا گیا، مولا کائنات کے کچھ مہینوں کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسایا گیا، ان کو زہر دیا گیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو پورا گھر تاراج کر دیا گیا کربلا میں، اور اس کے بعد اگر آپ 11ویں امام تک، یعنی چونکہ 12ویں امام کا ظہور باقی ہے، 11ویں امام تک کوئی ایسی اہل بیت میں شخصیت بتا دیجئے کہ جس کو شہید نہیں کیا گیا۔ امام 7ویں امام کے لاش کو بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا۔ تو یہ ان ساری اگر آپ دیکھیے مظالم اور مصیبتوں کا اگر آپ اس کی جڑ اگر آپ تلاش کیجئے تو وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت، جناب سیدہ کی عظمت، مولا علی کی ولایت، یہ چیزیں جو ہیں منافقین سے ہضم نہیں ہو پائی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیے سورہ کافرون ایک چھوٹا سا سورہ ہے، مگر سورہ منافقون ایک بہت بڑا سورہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہم کو سمجھایا کہ اسلام کو خطرہ دراصل کافروں سے نہیں، منافقوں سے ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کون نہیں مسلمان اس وقت جانتا تھا، آپ یہ بتائیے۔ آج ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بی بی سیدہ کا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہم لوگ یعنی ایک بدن میں ایک وہ تھرتری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل بیت میں تمام اہل بیت کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر شہزادیہ کونین کا مقام یہ ہے کہ ان کا نام آنے سے جو ہے وہ روح میں اور بدن میں ایک تھرتری سی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل انسان یعنی اس کی سر خم ہو جاتا ہے شہزادی کا نام آنے سے۔ تو اس وقت تو بالکل تازہ معاملہ تھا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ وہی جناب سیدہ ہے کہ جس کی تعظیم کو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتا نہیں کہ یہ وہی سیدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض؟ مگر حسد، ہوس، اقتدار کی بھوک، حکومت کی لالچ، یہ دولت کی لالچ، یہ ساری چیزیں جب یعنی دلوں پر غالب آ گئی، حاوی ہو گئی، تو احترام اہل بیت، تعظیم اہل بیت، یہ ساری چیزیں جو ہے دل سے رخصت ہو گئی۔ یعنی مجھے ایک خطیب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مولا کائنات نے جناب سیدہ کی اتنی ساری قبریں کیوں بنائیں، یہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو واقعا دل میں تیر کی طرح چبھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو دفنایا نہیں گیا، جناب سیدہ کو چھپایا گیا۔ مولا علی نے بی بی سیدہ کو دفنایا نہیں، بی بی سیدہ کو چھپایا، ورنہ وجہ کیا تھی اتنی قبریں بنانے کی؟ اس لیے کہ مولا کو کہیں نہ کہیں دل میں اس بات کا یقین تھا کہ اگر شہزادی کی قبر مبارک کو اگر چھپایا نہیں جاتا تو یہ تک ممکن تھا اس وقت کہ جناب سیدہ کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی۔
جناب سیدہ کے قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور آج بھی جو یعنی کہ پوری دنیا میں عام طور پر جسے جنت البقیع میں جسے ہم لوگ جناب سیدہ کی قبر سمجھتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس قبر انور کا اس کو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج بھی شہزادی کے قبر انور پر ایک گنبد نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اختصار میں بس یہی کہوں گا کہ یہ عظمتوں کی حسد تھی، جو اللہ نے اہل بیت کو اور جناب سیدہ کو اور ان کے شوہر کو، مولا کائنات کو اللہ نے جو عظمتوں سے نوازا ہے، جن بلندیوں سے، جن مقام سے نوازا ہے، یہ صرف حسد کا نتیجہ تھا کہ جناب سیدہ پر اور ان کے تمام گھر والوں پر ان کو جو ان کے حق سے اہل بیت کو محروم رکھا گیا اور ان پہ جو مظالم ان پر ڈھائے گئے، یہ صرف عظمتوں کی حسد تھی، اقتدار کی بھوک تھی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔